امریکہ اور ایران واقعی جو ہیں ہم چاہتے ہیں دونوں فریق آخری وار سے پہلے اپنی اپنی طاقت آزما رہے ہیں. لیکن ایران کی چوائس نہیں ہے یہ کہ امن ہو یا یہ جنگ جاری رہے. یہ ایران کی چوائس نہیں ہے. یہ اب چوائس بنیادی طور پہ امریکہ کی ہے. اور مہک اس کے اندر جو ایک چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے نا، دیکھیں ایک تنازع، ایک ایسا تنازع جو سیاسی بھی ہے، جغرافیائی بھی ہے اور عسکری بھی ہے اور سب سے بڑھ کے وہ نظریاتی بھی ہے، جو 50 سال سے چل رہا ہے اس دنیا کے اندر. اب اس کا حل جو ہے وہ 5 ہفتوں میں یا 5 مہینوں میں تو نکلنا مشکل نظر آتا ہے نا. ایک طرف ایک ایسی رجیم ہے جو عالمی پابندیوں کے باوجود بھی اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی بنانے کے لائق ہے. کیا یہ چیز ہماری جو سو کالڈ ویسٹرن ورلڈ ہے، کیا یہ چیز جو ہے وہ اس کو قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں. نہ تو مغرب کے اندر ایران کی طرف یہ بدگمانیاں جو ہیں یہ چند ہفتوں یا چند دنوں کے اندر چلی جائیں گی یا چند مہینوں میں چلی جائیں گی، اور نہ ہی ایران کی جو رجیم ہے اس کے نظریات اور اس کی سوچ جو ہے وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں میں بدل جائے گی. اس لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اب ایک لو انٹینسٹی اور پروٹریکٹڈ یعنی کہ ایک لمبی جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کے اور بھی کافی سارے عوامل ہیں. پہلے تو یہ کہ صدر ٹرمپ جن کا خیال تھا کہ وہ اسرائیل کے جھانسے میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے. ان کا خیال تھا کہ یہ تو چند دنوں کی بات ہے کہ وہ رجیم چینج کر دیں گے اور ایک 50 سالہ پرانا مسئلہ جو مغربی دنیا کے لیے بنا ہوا ہے ایران کی شکل میں، اس کی رجیم کی شکل میں، اس کا خاتمہ کر دیں گے. جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے، پھر انہوں نے بھرپور عسکری طاقت استعمال کر کے بھی دیکھ لی اور وہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں اس سے بھی کوئی خاص فائدہ ان کو نہیں ہونے والا. اور اس سے جو امریکہ کے اندر نہ صرف ان کے خلاف جو ہے وہ رائے جو ہے وہ ان کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آئی، بلکہ اسرائیل کے خلاف نوجوان نسل کے اندر، امریکی نوجوان نسل کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اپروول ریٹنگ اسرائیل کی جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں وہاں پہ. تو ان کی تو دلچسپی اس معاملے میں ختم ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ نومبر کے اندر جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں ان کی پارٹی کا بھی زیادہ فوکس اسی کے اوپر ہے، تو وہ تو یہ معاملہ پینٹاگون کو تھما کے سائڈ کے اوپر ہو گئے ہیں. دوسرا جو پرابلم ہے اس امن معاہدے کے سامنے کہ امن کے اوپر اتفاق یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایسا نہیں ہونے دے رہے ہیں، امن کے اوپر اتفاق تو جی سی سی کے اندر بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی قسم کے امن معاہدے سے اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو ایران کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بات دنیا کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، اور جی سی سی میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اس چیز کو فوری طور پر قبول کرنے کو تیار ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ چلیں اسرائیل کو جب تھوڑا سا دھتکارا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور اس کو پیچھے ہٹنا پڑا تو لبنان اور حزب اللہ ایک بہانہ بن گئے. وہ جب پس منظر میں گئے تو بہت سی ریبلز جو ہیں وہ ایک بہانہ بن گئے ہیں. کل کو وہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور بہانہ بن جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فوری حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے، سامنے آ سکتا ہے. کوئی وجہ ہے نا کہ آخر چین اور روس جیسی طاقتیں جو ہیں وہ ابھی تک اس کے اندر وہ اپنا وزن جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہی ہیں، وہ بالکل خاموشی سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. سو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی جنگ بندی جا رہی ہے جس کے ساتھ رہنا دنیا کو کچھ عرصے کے لیے اور کافی سگنیفیکنٹ عرصے کے لیے اب دنیا کو سیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کے ساتھ انہوں نے کیسے رہنا. جی اپنی پالیسیز اسی طریقے سے تیار کرنی پڑے گی. عامر صاحب اس جنگ کے ساتھ کس طرح سے جینا، ویسے دعا تو یہی ہے کہ جنگ ختم ہو، خطے میں پوری دنیا میں امن قائم ہو. ناظرین، پنجاب میں بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق سامنے آنے والے اعداد و شمار صرف تشویشناک نہیں بلکہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ بچوں کے تحفظ کا موجودہ نظام سنجیدہ دباؤ کا شکار ہے. ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی تحقیق کے مطابق صرف 2 سال کے دوران 5000 سے زائد بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات رپورٹ ہونا ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ متاثرین میں 7 سے 12 سال کی عمر کے 62% بچے جبکہ 38% بچیاں شامل ہیں. بچوں کے اغوا اور زیادتی کے زیادہ تر واقعات دوپہر 12 سے 3 بجے کے دوران پیش آئے، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو واقعات کی شرح سب سے زیادہ رہی. بچوں اور بچیوں سے زیادتی، تشدد اور دیگر جرائم کے تجزیے کے بعد 5 شہر حساس قرار دیے گئے ہیں، جن میں فیصل آباد سر فہرست ہے.
قصور دوسرے، شیخ پورہ تیسرے، لاہور چوتھے اور ملتان 5ویں نمبر پر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنسی استحصال کے تقریباً 78% کیسز میں پڑوسی، مقامی دکاندار یا قریبی افراد ملوث پائے گئے ہیں، جو سب سے زیادہ پریشان کن پہلو ہے۔ گزشتہ ہفتے شائع ہونے والی ساحل کی جنوری تا جون 2026 کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ملک بھر میں بچوں کے خلاف جرائم کے تقریباً 80% کیسز پنجاب سے رپورٹ ہوئے، 15% کیسز سندھ سے، جبکہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے مجموعی طور پر 5% کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان علاقوں سے ایسے واقعات کی انڈر رپورٹنگ کی شرح زیادہ ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ رپورٹ کے مطابق تقریباً 57% جو کیسز ہے وہ شہری اور 43% جو کیسز ہے وہ دیہی علاقوں سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ واقعات اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ خطرے کی صورت میں وہ کس سے مدد مانگے؟ کیا والدین اور سکولز اس حوالے سے بچوں کی مناسب تربیت کر رہے ہیں؟ کیا قریبی افراد پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ایسے واقعات کے لیے سافٹ گراؤنڈ فراہم کر رہے ہیں؟ اور سب سے اہم، اگر اتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، پھر روک تھام کے نظام میں وہ سپیس، وہ خلا کہاں پر ہے جہاں سے مجرم بار بار بچوں تک پہنچ رہے ہیں؟ اپنے پینل کے سامنے ہم جو سوال رکھیں گے وہ سوال یہ ہے کہ بچوں سے جنسی استحصال کے واقعات پنجاب سر فہرست، 2 سال میں 5000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے، بڑھتی معاشرتی بے حسی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ متعلقہ ادارے ہیں، حکومت ہے، والدین یا پھر معاشرہ؟ زیغم صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں۔ مہک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ یہ جو سمندر کے اندر بہت بڑا برف کا تودہ ہوتا ہے اور اس کی چھوٹی سی ایک نوک باہر نکلی ہوتی ہے، یہ وہ ہے، کیونکہ یہ کیسز ہیں رپورٹڈ، جو پولیس کو رپورٹ کیے گئے۔ اس لیے یہ کس جگہ میں زیادہ ہیں یہ نہیں بتاتا کہ واقعی وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پنجاب سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پنجاب میں ہی زیادہ ہو رہے ہیں، پنجاب میں زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور 3 سطحیں ہیں جن تینوں پر پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کی حکومت ناکام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے بچوں کا تحفظ، پریونشن، کہ نہ گھر، والدین، معاشرہ بچوں کو تحفظ دے رہا ہے، ان کو سمجھا کر معاشرے میں ایسا بندوبست کر کے، تربیت کے ذریعے ایسا ماحول بنا کے، ایسے ادارے بنا کے جن سے ان کو تحفظ ملے۔ اور دوسری بات ہے ڈیٹیکشن، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ وہاں سے رپورٹیں آتی ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں مسجدوں سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، مدارس سے رپورٹ ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں سے اتنا اعتماد ہوتا ہے ہمیں، تعلیمی اداروں سے رپورٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تعلیمی ادارہ تو عام ادارہ ہے نا، مقدس جگہ تو نہیں ہے نا، وہاں کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا۔